اسلام سرمایہ اہل سنت استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد رفیق قاسمی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ۔ ابو جی دا موضوع ہے عظمت قرآن، عظمت قرآن تے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بآواز بلند عبادت دی نیت نال نماز والا درود پڑھ لو۔ سب حضرات اچھی اچھی زور دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے تو پہلے ملک دے نامور خطیب اسلام قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی صاحب اور فاضل نوجوان صاحبزادہ محمد عمر فاروق مدنی تفصیل دے نال اپنے اپنے عنوان دے مطابق تساں حضرات دے سامنے بیان کر چکن، ضرورت نہیں لیکن خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اجمل قاسمی سلمہ نے ضد کی تھی۔ میں چند منٹ تساں حضرات دے سامنے عظمت قرآن دے عنوان تے بیان کروں گا، لمبی بات نہیں، چند منٹ صرف۔ اللہ خالق ارض و سما سانو عبادت دی نیت دے نال سنان دی سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس چونکہ بچیاں نے حفظ کیتا ہے،
چند باتاں عظمت قرآن دے متعلق حضرات دی خدمت دے اندر دوستو بزرگو، قرآن مقدس ایک بڑی عظیم دولت ہے۔ قرآن مقدس ایک بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اے قرآن مقدس دی دولت حسن دے نال حاصل نہیں ہوندی، جمال نال حاصل نہیں ہوندی، سیاست دی بلند پروازیاں نال حاصل نہیں ہوندی، عقل اور دانائی نال حاصل نہیں ہوندی۔ اے قرآن مقدس دی دولت مال و زر نال حاصل نہیں ہوندی، اے اللہ خالق ارض و سما دی ازلی تقسیم ہوندی ہے، جس نو چاہے عطا کر چھڑے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جس نو چاہے، حسن و جمال والے محروم، مال و زر والے محروم، صدارت وزارت والے محروم، لیکن مزدور دے بچے دی نسبت اللہ دے قرآن دے نال ہو گئی۔ اللہ خالق ارض و سما نے عزت دے نال نواز چھڑے۔ قرآن مقدس بڑی عظیم دولت ہے۔ میں تواڈے سامنے مثال دے کے عرض کرنا چاہنا، کوڑ شیرہ دے بازار دے اندر چلن والا آدمی، چودھری صاحب بازار دے اندر چل رہنے، کندھے تے بڑی قیمتی چادر، او قیمتی چادر چودھری صاحب دے کندھے تو زمین تے ڈگ پیندی، چاڑ کے صاف کر کے چل پیا۔ اس چادر دا احترام نہیں جے کیتا، اس چادر نو اکھیاں تے نہیں لایا، اس چادر نو چومیا نہیں، ادب و احترام نہیں جے کیتا۔ لیکن جو ہی او بندہ مسجد دے اندر، اسامہ بن زید مسجد دے اندر آ جاندہ جے، آ گیا دیکھدا کی ایک بوسیدہ قسم دا غلاف چٹائیاں تے پیا ہویا جے، جلدی دے نال آیا، آ کے پکڑ لیا، پکڑ کے اسنو صاف کردہ جے، چاڑ دا جے، صاف کردہ جے، اکھیاں تے لاندہ جے، چومدہ جے، ادب و احترام دے نال الماری دے اندر رکھ دندہ جے۔ پوچھن والا پوچھ دے، چودھری صاحب تیرے کندھے تو قیمتی چادر زمین تے ڈگ پئی، تو صرف صاف کر کے اور اپنے کندھے تے رکھ لئی، نہ تو اودا ادب کیتا، نہ تو اودا احترام کیتا، نہ تو انو چومیا ہے، نہ تو ادب و احترام دے نال اس چادر نو الماری دے اندر رکھیا ہے۔ اے تے میں نو دس دے، میرے سوال دا جواب دے دے، میں تیرے تو پوچھنا چاہنا وا۔ کہنے لگا ہاں ہاں او قیمتی چادر تے ضرور سی، اے کپڑا غلاف قیمتی تے نہیں سی، او چادر واقعی قیمتی سی، لیکن میں اس بات تو مجبور ہو گیا،
کہ او دی نسبت رب دے قرآن نال نہیں سی، اس بسیدہ غلاف دی نسبت رب دے قرآن دے نال ہو گئی سی۔ اس واسطے دی نسبت نے مینوں مجبور کر دیتا کہ میں دا ادب کراں، او دی نسبت نے مینوں مجبور کر دیتا میں اے دا احترام کراں، او دی نسبت نے مینوں مجبور کر دیتا میں اینوں اکھیاں تے لاواں، میں اینوں ادب و احترام دے نال الماری دے اندر رکھاں۔ معلوم ہویا جدی بھی نسبت اللہ دے قرآن دے نال ہو گئی ہے نا، اللہ پاک نے انہوں عزتاں عطا کیتیاں نے، اللہ پاک نے انہوں شانہ عطا کیتیاں نے۔ او لوگو قرآن دی نسبت تو پہلا ابو بکر نو کوئی نہیں جے جاندا، قرآن دی نسبت تو پہلا عمر نو کوئی نہیں جے جاندا، قرآن دی نسبت تو پہلا عثمان نو کوئی نہیں جے جاندا، قرآن دی نسبت تو پہلا حضرت علی المرتضیٰ نو کوئی نہیں جے جاندا، طلحہ زبیر سعد و سعید عبد الرحمن بن عوف نو کوئی نہیں جے جاندا، حضرت حسن نو کوئی نہیں جے جاندا، قرآن دی نسبت تو پہلا حضرت حسین نو کوئی نہیں جے جاندا، لیکن جو ہی ابو بکر دی نسبت رب دے قرآن دے نال ہو گئی ہے، اللہ پاک نے صداقت دا تاج پہنا چھڑیا جے، عمر دی نسبت قرآن دے نال ہو گئی، عدالت دا تاج پہنا چھڑیا، عثمان غنی دی نسبت قرآن دے نال ہو گئی، سخاوت ذوالنورین دا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنا چھڑیا، حضرت علی المرتضیٰ نو شیر خدا دا تاج۔ او لوگو جیتی بھی نسبت اللہ دے قرآن دے نال ہوندی گئی، اللہ خال کے ارض و سما نے عزتاں عطا فرما چھڑیا نے، شانہ عطا فرما چھڑیا نے۔ جے قرآن دے نال نسبت حضرت ابو ہریرہ دی ہوئی ہے، حافظ الحدیث بن جاندے نے، جے قرآن دے نال نسبت حضرت ابن عباس دی ہوندی امام المفسرین بن جاندے نے، جے قرآن دے نال نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہوندی ہے، فقیہ امت بن جاندے نے، جے قرآن دے نال نسبت حضرت حنزلہ دی ہوندی ہے، غسیل الملائکہ بن جاندے نے، جے قرآن دے نال نسبت حبشے دے کالے بلال دی ہوندی ہے تے اللہ مؤذن رسول بنا دندا جے۔ ساریاں نسبتانے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے قرآن دے لال نسبت جوڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ او لوگو سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرما دینے، اخیارکم و ابرارکم و فاضلکم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے، تو اڈے ادروں نیک بخت اور جناب میری اچھے لوگ، نیک لوگ، صاحب فضیلت لوگ اونے جیڑے خود قرآن سکھ دینے اور اگے لوکانو سکھان دینے۔ قرآن اللہ خالق ارض و سما دی بڑی عظیم دولت ہے، قرآن اللہ خالق ارض و سما دی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر محبت القید رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ارشاد گرامی نقل کر دینے فرمایا،
ان هذه القلوب تسراء لوکو دلان تے میل چڑھ جاندی ہے دلان تے زنگ چڑھ جاندا جے دلان تے زنگ چڑھ جاندا جے کافران دے دلان تے ویسے ہی اللہ خالق ارض و سما نے مورا لا چھڑیاں نے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے کافران دے دلان تے موراں لا چھڑیاں لیکن حقیقت دے اندر باتیں وے اولو کو کلا بل رانا علی قلوبہم کلام مقدس دے اندر اللہ پاک فرماندے نے مسلمانوں ویم جدوں برے کم کر کے دل تے میل چڑھ جاندی ہے برے کم کر کے انسان دا دل سیاہ ہو جاندا ہے برے کم کر کے انسان دا دل کالا ہو جاندا ہے جیڑا بندہ جلدی دے نال توبہ کر لوے او دا دل صاف ہو جاندا جے او دا دل شیشے دی طرح صاف ہو جاندا جے تے جیڑا بندہ توبہ نہ کرے اور گناہاں تو معافی نہ منگے تے او دا دل بولو گناہ کر کے صاف ہو اپنا سیاہ ہو جاندا جے کالا ہو جاندا جے فرمایا پانی لگن دے نال لوہے نو پانی لگے تے زنگ آلود ہو جاندا جے لگ جاندا نا کہ نہیں لگدا زنگ لوہے نو پانی لگے زنگ لگ گیا دریافت فرمایا حضور ایدہ طریقہ کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الموت و تلاوت القرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت دے نال موت نو یاد کریا کر اور تلاوت اللہ دے قرآن دی کثرت دے نال کریا کر اللہ خالق ارض و سما تیرا دل صاف فرما دیں گے تیرے دل نو صاف کر دیں گے اولو کو ایمان دی دولت جس بندے نو نصیب ہوئے او اللہ دا قرآن پڑھدا ہوئے گناہ صاف ہو جاندے نے اللہ خالق ارض و سما او دے دل نو صاف کر دیندے نے تے جے جناب میری گناہ چاڑی جان سیاہ ہو جاوے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دروے او دی برکت دے نال اللہ دل نو صاف فرما دیندے نے اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں کلام مقدس دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو ساریانوں قرآن مقدس دے نال نسبت جوڑن دی توفیق عطا فرمائے آج ہر بندہ ہی پریشان ہے چھوٹا ہے دے تد پریشان ہے بڑا ہے تے تد پریشان ہے معاشرے دے اندر ہر بندہ رزق دے ہوندیا ہویا کیوں پریشان ہے کوڑ شیرے دے رہن والا غیور مسلمانہ او دی صرف اور صرف وجہ اے ہے کہ سادہ قرآن دے نال تعلق کوئی نہیں سادہ اللہ دے قرآن دے نال تعلق کوئی نہیں جنہ دے نسبت جنہ دا تعلق اللہ خالق ارض و سما دے قرآن مقدس دے نالے اللہ خالق ارض و سما اونا دی روزی دے اندر برکت عطا فرمان دینے اللہ پاک اونا نو سکون عطا فرمان دینے اللہ تعالیٰ اونا نو عزت عطا فرمان دینے آج ویکھ لو ذرا رزق اننا جے لیکن ہر بندہ کہندہ میں مر گیا پورے نہیں ہوندہ خرچہ برکت کی میں ہوئے نماز تو نہ پڑھیں قرآن تو نہ پڑھیں ذکر تو نہ کریں
تیرا صرف ہی کوئی کام ہے، دن رات مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، برکت کیویں ہووے، نماز پڑھ اور اللہ خالق ارض و سما تو دعا مانگ، ہاتھ پھلا کے دامن پھیلا کے اکھیاں چوں آنسو بہا کے دعا مانگیا کر، یا اللہ مینوں رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ سانو سارے رزق حلال کمان دی اور اپنے بچیاں نو کھلان دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو سارے۔ کہ نہیں حلال کھانو دل کردہ، اے سارا معاشرے دی خرابی حرام خوری دی وجہ کر کے، حرام کھان دی وجہ کر کے، جدو آدمی حرام کماند ہے اور اپنے بچیاں نو حرام کھواند ہے، پھر ادھر رزلٹ کی نکلتا ہے، بیوی کہن دے اندر نہیں، بیٹی کہن دے اندر نہیں، بیٹا باپ دی بات نو تسلیم کرن واسطے تیار نہیں، تو قرآن دی بات نہیں مننی، مصطفیٰ دے فرمان دی بات نو تسلیم نہیں کیتا، کیوں؟ اللہ خالق ارض و سما فرما دینے وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ تو پرہیز کر۔ اور سرکار طیبہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ ہر بیماری دی جاڑے، تو جھوٹ مار کے روزی کما کے خود بھی کھانا، بیوی نو کھلانا، بیٹی نو کھلانا، بیٹے نو کھلانا، تیر رزلٹ وہی نکلنا ہے نا۔ پریشان نہ ہو، جو بیجیں گا وہی کٹیں گا۔ کیوں بھائی؟ انجی ہے نا گل، میرے سمیت ہر بندہ ہی کہندا ہے کہ مال ہونا چاہیے، اے بھی کدی سوچ لیا کرو کہ حلال ہونا چاہیے۔ خدا نہیں منع کرتا، اللہ دے نبی منع نہیں کرتے، اسلام منع نہیں کرتا، دین منع نہیں کرتا۔ کاروبار کرن تو جنہ مرضی کر، لیکن جدوں اللہ تعالی دے رسول دا حکم آ جائے کام انہوں پیچھا کر دیا کر۔ نماز پڑھیے پٹھے پان دیا سی، نماز یار کیوں نہیں پڑھی؟ کلمہ سرکار دا پڑھے میں تاراں کڈن دیا سی، اور نماز نہیں پڑھی پانی لایا سی۔ اور اللہ دے بندیا خدا دا خوف کر، اللہ تعالیٰ نے تینوں تے مینوں ہر انسان نو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کپڑے خراب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق ارض و سما نے ساری کائنات نو انسان دے واسطے پیدا کیتا ہے، انسان نو فقط اپنے واسطے پیدا کیتا ہے۔ چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے لیے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے لیے، سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے لیے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں بھائی؟ کلمہ نہیں پڑھیا تو کی یہ بندہ؟ بولو کافر ہے نا۔ نماز شریعت احکامات ہو دیتے لاگو شاگو نہیں، یہ بڑی ذمہ۔ جدوں کلمہ پڑھ لیا پھر بندہ شریعت دا پابند ہو گیا۔ جی تو اس واسطے میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان دی پریشانی اللہ دے قرآن نال جوڑ، اللہ دے قرآن دے نال نسبت جوڑ، ساری پریشانیاں ختم ہو جان گیاں۔ میرے دوستو بزرگوں، جنہ لوکاں نے قرآن مقدس دے نال نسبت جوڑی ہے، اللہ پاک نے انہاں نو عزت دیتی ہے، شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے۔ تہاڈی میری ہر بندے دی کامیابی، کامرانی، سرخ روحی اے دے اندر ہی ہے۔ اسی اللہ دے قرآن دے نال نسبت جوڑیے۔ کوئی آدمی میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیوں قرآن نو جدا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ فرمایا قرآن قال ہے، نبی حال ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ۔ تو میرے دوستو صحابہ نو عزت ملی قرآن دی وجہ دے نال، ائمہ دین نو عزت ملی قرآن دی وجہ دے نال،
تھوڑی میری ہر بندے دی کامیابی ایدے اندر ہی ہے. وہ معزز سے زمانے میں، وہ معزز سے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ خالق ارض و سما. میرے دوستو، میرے بزرگوں، قرآن دینا اللہ تعالیٰ سانو نسبت جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لو غریب بچے، کسے غریب آدمی ریڑی لانے دے بچے نے دی نسبت اللہ دے قرآن دے نال ہوندی. رمضان دا مہینہ ہوندا او بچہ مسلح تے ہوندا، مربے آلے، کار آلے، بنگلے آلے، کوٹھیاں آلے پیچھے کھڑے ہوندے نے. او دی نسبت اللہ تے قرآن دے نال ہو گئی ہے. اللہ نے انہوں چمکا چھڑیا ہے. تو میرے دوستو، کلام مقدس نو بھیجن والا کون؟ بولو کون؟ اللہ. اللہ قرآن نو بھیجن والا اللہ رب العالمین. میں جدوں قرآن نو پوچھدا اے اللہ دی کتاب تینوں بھیجن والا کون ہے؟ میں جدوں پوچھنا اے اللہ دی کتاب تو کس رات دے اندر نازل ہوئی؟ میں جدوں پوچھدا اے اللہ دی کتاب تو کس مہینے سے نازل ہوئی؟ میں جدوں سوال کرنا اے اللہ دی کتاب تو کدے تے نازل ہوئی؟ کہ اللہ دی کتاب خود بول کے جواب دن دیئے کہ میں نو بھیجن والا رب العالمین ہے. تنزیل من رب العالمین. میں جدو پوچھیا آسمان تو زمین تے لیان والا کون ہے؟ فرمایا نازلہ بہر روح الامین. میں جدو پوچھے اللہ دی کتاب تو کس رات وچ نازل ہوئی؟ اعلان ہوندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں جدو پوچھدا اے اللہ دی کتاب تو کس مہینے وچ نازل ہوئی؟ اعلان ہوندا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. میں جدو پوچھنا اے اللہ دی کتاب تو کہتے تے نازل ہوئی؟ اعلان ہوندا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہویا بھیجن والا سب تو اللہ، لیان والا سب تو اللہ. جس رات میں آیا وہ رات سب تو اللہ، جس مہینے آیا وہ مہینہ مہینے چو اللہ. جس شخصیت تے اللہ دا قرآن نازل ہویا وہ میرا آقا سب تو اللہ. تے جس آدمی دی قرآن دے نال نسبت ہوئے گی وہ اللہ نہیں ہوئے گا، وہ اللہ ہوئے گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ خالق ارض و سما جدوں کتاباں دین لگے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ فرماندے داؤد عبادت خانے جا، میں تینوں زبور عطا کرنی ہے. جی جی اللہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے تو عبادت خانے جا، میں تینوں زبور عطا کرنی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ جی اللہ عبادت خانے دے اندر جا، میں تینوں انجیل عطا کرنی ہے. موسیٰ جی اللہ کی حکم ہے کوہ طور تے جا، میں تینوں تورات عطا کرنی ہے. لیکن میں قربان جاواں امام الانبیاء دے، میں قربان جاواں عبداللہ دے نور نظر سے، میں قربان جاواں سرکار طیبہ علیہ السلام دے. اللہ خالق ارض و سما نے اپنے محبوب انہوں اے نہیں کیا سونیا ایتھے آ میں تینوں قرآن دینا. اللہ فرماندے میرے محبوبہ تو مکے جوئیں گا قرآن مکے آ جائے گا، تو مدینے جوئیں گا قرآن مدینے چاہ جائے گا، تو بدر جوئیں گا قرآن بدر چاہ جائے گا، تو احد جوئیں گا قرآن احد چاہ جائے گا، تو غزوہ تبوک جوئیں گا قرآن اوتھے آئے گا، تو خندق جوئیں گا محبوبہ قرآن اوتھے بھیج دیں گا. یہ تو ایشا دے بسترے تے ہوئے گا اللہ قرآن اوتھے نازل کر دے گا. اے تھوڑے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. 4 کتاباں آسمانوں لتھیاں جنہاں نبیاں تے نازل ہوئیاں اونا نبیاں تے ایمان لانا ضروری. لیکن آخر دے اندر اللہ خالق ارض و سما نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کیتا. کتاب کتاباں چو اللہ، مصطفیٰ نبیاں چو اللہ. اللہ خالق ارض و سما سانو قرآن دے نال صحیح نسبت جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اتھے تے ماشاءاللہ بھی 2 بچیاں دی دستار بندی ہو چکی تھی. تو اتھے عورتوں والی جگہ تے میں
حافظ محمد تنویر انہاں دی والدہ دی خدمت دے اندر گزارش کرانگا کہ او بچیاں دی چادر پوشی کرن. ماشاءاللہ بھی اس سال 9 بچیاں نے قرآن پاک ماشاءاللہ ترجمہ تفسیر دے نال پڑھیا ہے. تے تسی جتنی انشاءاللہ ہاڈے نال تعاون کرو گے اسی انشاءاللہ تانوں اتنا ہی اچھا رزلٹ پیش کران گے. کیوں بھی تعاون کرو گے بھائی انشاءاللہ. اے ہاتھ تسی بکلاں چ مارے نے ہاتھ کھڑے کر کے آکھو انشاءاللہ کران گے. مالی لحاظ نال بھی اور جانی لحاظ نال بھی انشاءاللہ. چھوٹا یا بچہ محمد معاویہ کہنا میں کہ حمد پڑھنی ہے. سن لیے دی حمد بھائی. اللہ تمہیں رحمت والا میں تیرا بیگت والا دتی ہے چیز گواہی پاکت جات لائی چاند سورج تارے تو نے بنائے کتنے. اللہ تمہیں رحمت والا میں تیرا بیگت والا. ماشاءاللہ میں اپنے والد دی خدمت دے اندر گزارش کرانگا کہ او دعائیہ کلمات بھی کہن اور ساڑھے سارے واسطے جن حضرات نے تعاون کیتا ہے مالی لحاظ نال جانی لحاظ نال مسجد نال بھی بڑا تعاون ساتھی نے کیتا ہے. ماشاءاللہ تواڈے تعاون دی وجہ نال ہی مسجد ماشاءاللہ اتوں تک پہنچی ہے. ہاں جی سب نو پتہ ہے کہ بھئی کس طرح مسجد بنی ہے. تمام حضرات نو پتہ ہے. میں والد محترم دی خدمت میں گزارش کرانگا کہ تمام حضرات واسطے دعا کرن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے. اے پروردگار عالم آج کی مجلس کو یا اللہ اپنی بارگاہ قدوسیت میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے بخشش اور نجات اور مغفرت کا سبب بنا دے. پروردگار عالم جن حضرات نے جتنا بھی جیسے بھی مالی جانی وقت دیا ہے مالی طور پہ تعاون کیا ہے پروردگار عالم تو علیم بذات صدور ہے جانتا ہے اس تعاون کو اپنی بارگاہ قدوسیت میں قبول و منظور فرما. سب بیماروں کو روحانی جسمانی صحت عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما. بے اولادوں کو نین اولاد کے ساتھ مالا مال فرما. جن کی اولاد ہے پروردگار عالم ماں باپ کا فرما بردار تابعدار خدمت گزار اور دیندار بنا. پروردگار عالم جن کی بچیاں بچے جوان ہیں نیک رشتے عطا فرما. جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما. یا اللہ امن چین سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سرکار طیبہ علیہ السلام کے گنبد خضرہ کی حاضری زیارت نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کا سچا سچا پکا غلام بنا۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر، یا اللہ افغانستان، یا اللہ شام، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے مال جان ایمان کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی برونی تمام شاخوں سے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بھائی عبدالجبار مرحوم اور بھائی محمد بشیر مرحوم اور ان کی اہلیہ پروردگار عالم دنیا سے وصال کر چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو تو حد نگاہ کشادہ فرما۔ یا اللہ ان پل صراط کا رستہ آسان فرمانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آقا کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مکان اور محل عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن مقدس حفظ کیا ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اور ان کے والدین کو پروردگار عالم یا اللہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرما، قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے مل جل کے یا اللہ تیرے گھر کو بنایا ہے، سجایا ہے، ان کے مال جان ایمان کے اندر بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جماعتیں کام کر رہی ہیں اللہ قدم قدم پہ نصرت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا، راون کے مرکز کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما، اور بھی جو دین حق کے یا اللہ قلعے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین اسلام کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو یا اللہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتفاق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو سرکار طیبہ علیہ السلام کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ جن حضرات نے بیان کیا ہے اللہ خیر و برکت عطا فرما کے یا اللہ بخشش نجات اور مغفرت کا سبب بنا۔ یا اللہ برخوردار قاری محمد اجمل، یا اللہ محمد عمر، یا اللہ مولانا صدیقی صاحب، دیگر علماء جو موجود ہیں اللہ ان کی عمر میں عمل میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما کے اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ جو حضرات میرے بزرگ دوست یا میری مائیں بہنیں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں پروردگار جن کی بھی جائز حاجات ہے اللہ اپنی بارگاہ قدسی سے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، زندہ رکھ، اسلام پر خاتمہ بالخیر فرمانا۔ جب بھی نزاع کا وقت طاری ہو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا